نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اجامع صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، 520 صفحے پر یہ حدیث مبارک ہے۔ امام مسلم بن حجاج نے اس حدیث کو نقل فرمایا، 2742 نمبر حدیث ہے۔ اجامع صحیح مسلم حدیث کی کتاب ہے، مستند اور معتبر صحیح ستہ کے دوسرے نمبر پر یہ کتاب ہے۔ اجامع صحیح بخاری کے بعد اس کا مرتبہ اور مقام ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 441 پر یہی حدیث 2426 نمبر حدیث ہے۔ اور مسند امام احمد میں یہ حدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 713 پر یہ حدیث موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیر شریف کے روزے کے متعلق پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ مستند اور معتبر حدیث ہے، اور کتب حدیث سے میں نے جو حوالہ دیا ہے ان میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، حضور نے آگے سے ارشاد کیا فرمایا، جب پوچھا کہ آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، کیا حکمت ہے؟ فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل الی، فرمایا پیر والے دن میں پیدا ہوا، پیر والے دن میرا میلاد ہوا، پیر والے دن میں تشریف لایا، پیر والے دن میرا تولد ہوا، پیر والے دن میری پیدائش ہوئی، پیر والے دن میری ولادت ہوئی، پیر والے دن میری آمد ہوئی۔ میں اپنی آمد کی خوشی پر میں اظہار شکر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھتا ہوں۔ ایک تو میں پیر والے دن پیدا ہوا، اور ایک پیر والے دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ گویا آپ نے روزہ رکھ کر اللہ جل شانہ کے ان احسانات پر خوشی کا اظہار کیا، اور اس نے یعنی یہ اظہار کیا، اے اللہ کہ تو نے مجھے نبوت اور رسالت کا تاج میرے سر پر سجا کر مجھے رحمت للعالمین کی شان عطا فرما کر تو مجھے اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اے اللہ اس کے بدلے میں میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ حضور نے ہر پیر کو روزہ اس لیے رکھا، ہر پیر کو روزہ رکھا، ہر یعنی پیر کے روز حضور کا روزہ رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے اپنا میلاد خود منایا، حضور نے اپنا میلاد خود منایا، روزہ رکھ کر منایا، اور ہر پیر کو منایا، یہ نہیں کہ ایک پیر کو نہیں، ہر 7 دن کے بعد وہ 8واں دن آتا، مہینے میں جتنی پیریں ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی انہی پیروں میں روزہ رکھا، اور صرف ایک مہینہ نہیں، اپنی پوری زندگی ہر پیر کو آپ روزہ رکھتے رہے۔ تو گویا یہ ثابت ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عمل مبارک یہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ یہ بات عین بہی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ثابت ہے، اس کو بدعت کا نشانہ بنانا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ عین بہی اس کو بدعت کا نشانہ کیوں کر بنایا جا سکتا ہے جو عمل خود رسول اللہ نے اپنے عمل سے کیا، اور ہر پیر کو آپ نے روزہ رکھا۔ یہاں ایک سوال بھی اٹھتا ہے، کہنے والا کہتا ہے، منکر کہتا ہے کہ تم چلو حضور ایک مرتبہ پیدا ہوئے، ایک مرتبہ میلاد کر لو، تم سارا سال میلاد کرتے رہتے ہو، تم ہر سال پیدا جو میلاد کرتے ہو، جو ہی وہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اس 12 کو ہی جو ہے میلاد کرتے ہو، تو حضور تو ایک مرتبہ پیدا ہوئے تو ایک مرتبہ ہی میلاد کرنا چاہیے۔ اس منکر کا جواب اس حدیث کے اندر موجود ہے، اس منکر کا جواب اس حدیث کے اندر موجود ہے، کیونکہ جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہو، تو حضور نے فرمایا فیہ ولدت، میں پیر کو پیدا ہوا، تو صحابہ کہہ سکتے تھے
یا رسول اللہ آپ تو ایک پیر کو پیدا ہوئے لیکن آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اور پھر پوری زندگی آپ نے ایسا کیا۔ پتہ چلا جو منکر یہ کہے کہ حضور تو ایک مرتبہ پیدا ہوئے، تم ہر سال کیوں میلاد مناتے ہو، اس کا جواب اس حدیث کے اندر ہے، حضور ہر پیر کو روزہ رکھ کر یہ اپنی خوشی، اپنی میلاد کی خوشی منا کر یہ بتا رہے ہیں کہ بے شک میں ایک پیر کو پیدا ہوا، لیکن جب وہ پیر آتی ہے، جب وہ گھڑی آتی ہے، جب وہ لمحہ آتا ہے، وہ لمحہ دوبارہ اسی طرح برکتوں کے ساتھ بھرپور آتا ہے، اس میں برکتیں ہوتی ہے، اور وہ برکتیں اور وہ عظمتیں اور وہ محاسن خوبیاں جو بار بار لوٹ کر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم ان بار بار لمحات کو جو لوٹ کر آتے ہیں، ان کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے ہر سال اس دن کو نبی کا میلاد مناتے ہیں۔ ہر سال اس لمحہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں۔ جب ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بات یہ بھی ہے جواب کے لیے، حضور اس ایک پیر کو دنیا پر تشریف لائے اور حضور نے فرمایا کہ میں پیر کو پیدا ہوا اور پیر والے دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ بتائیے، پیر والے دن پیدا ہوئے، پیر والے دن وحی نازل ہوئی۔ اب کیا ہر پیر کو حضور پر وحی نازل ہوتی؟ ہر پیر کو تو نازل نہیں ہوتی، لیکن جب ہر پیر کو نازل نہیں ہوتی، جبکہ ایسا نہیں، تو اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے لوٹ آنے پر اظہار تشکر فرما رہے ہیں، تو ہمارا بھی اس دن کی آمد پر تشکر کرنا عین رضائے الہی اور سنت رسول کا اعنادار ہوگا۔ کیونکہ یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ جب وہ مقام، وہ زمانہ، وہ گھڑی، وہ لمحہ آتا ہے جس وقت کوئی اہم کام رونما ہوا، کوئی اہم کام رونما ہوا، جب وہ وقت آتا ہے، جب گھڑی آتی ہے، جب زمانہ آتا ہے، جب وہ ساتھ آتی ہے، تو وہ ساتیں لوٹ کر آتی ہے، تو وہ ساتھ جب لوٹ کر آتی ہے تو اسی طرح برکتیں بھی ساتھ لے کر آتی ہیں، برکتیں بھی ساتھ لے کر آتی ہے، رحمتیں بھی ساتھ لے کر آتی ہے۔ آئیے اسی بات کو قرآن کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ اپنے قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، دلیل نمبر 1، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان کے بابرکت مہینے میں قرآن نازل کیا۔ یہی ہے، اب قرآن سے ثابت ہے ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کو بار بار نازل کیا، اب بھی ہو رہا ہے نازل؟ نہیں ہو رہا، اب تو نازل نہیں ہو رہا۔ حضور کے زمانے میں حضور پر نازل ہوا، رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ تو جب رمضان مبارک میں قرآن نازل ہو گیا تو ہم منکرین سے پوچھتے گئے کہ کیا قرآن مجید ہر رمضان مبارک میں نازل ہوتا ہے؟ ہر رمضان مبارک میں نازل؟ تو جو جواب دیں گے ایسا نہیں ہے۔ تو جب ایسا نہیں ہے، ایک دفعہ ہی نزول قرآن ہوا، ایک دفعہ ہی نزول قرآن ہوا، تو قرآن کی بدولت قیامت تک کے لیے یہ ماہ مقدس ہو گیا اور عرفہ و اعلیٰ ہو گیا، ممتاز ہو گیا۔ تو جس دن قرآن کریم کا نزول ہوا وہ تو ایک مرتبہ ہوا، تو آپ جب بھی وہ وقت آئے، جب وہ سال آئے، جب وہ گھڑی آئے، جب وہ مہینہ آئے، جب وہ ساتھ آئے، تو آپ جشن نزول قرآن کے اشتہار چھپوا دیتے ہو، جشن نزول قرآن کی محفلیں سجا دیتے ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن تو ایک مرتبہ نازل ہوا، اب تمہارا نزول قرآن کا اشتہار چھپوانا، اب تمہارا نزول قرآن کی جو ہے وہ محفل سجانا، اس کی جو ہے وہ کیا وجہ ہے؟ کہنے والا کہتا ہے کہ وہ گھڑی لوٹ کر آئی، وہ وقت لوٹ کر آیا، وہ برکتیں ساتھ لایا۔ میرا جواب بھی یہ ہے کہ جب قرآن ایک مرتبہ آیا اور وہ جب زمانہ آتا ہے، دوبارہ گھڑیاں رحمت سے بری آتی ہے، ان گھڑیوں سے تم برکتیں لوٹتے ہو، سمیٹتے ہو، تو ہمارا بھی پھر بھی یہی آگے سے دعویٰ ہے، جو جواب تمہارا ہے وہی ہمارا ہے کہ میرے آقا مکے میں ایک مرتبہ ولادت ہوئی اور وہ ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ آئی۔ جب وہ مہینہ آتا ہے، وہ دن آتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ہم خوشی مناتے ہیں، اس لیے کہ وہ گھڑیاں مبارک ہے، وہ رحمت بری ہے، وہ برکت بڑی ہے، اللہ کی رحمت سے بھرپور ہے، اس لیے ان رحمت والی گھڑیوں میں مصطفیٰ جان رحمت کی ملادت منا کر ہم اللہ کی رحمتوں کو سمیٹتے ہیں۔ اللہ
تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹتے ہیں. تم جو ہے وہ نزول قرآن کی محفل سجاتے ہو، ہم جشن قرآن کی بھی محفل سجاتے گئے اور صحب قرآن کی بھی محفل سجاتے. تم فقط قرآن پر دعویٰ اور محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ہم قرآن سے بھی محبت کرتے گئے، صحب قرآن سے بھی محبت کرتے ہیں. قرآن تو میرے مصطفیٰ پر نازل ہوا، قرآن تو حضور کی تعریف ہے، قرآن تو حضور کی جو ہے وہ محاسن خوبیوں کا تذکرہ کرتا ہے، قرآن تو حضور کی جو ہے وہ عظمت کا اظہار کرتا ہے.